ہم سب سے پہلے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کراتے ہیں. ہم نے اپنے راستے بدل لیے ہیں، اس لیے آج ہم یہود و نصارہ کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ گئے ہیں. تو آپ نے اپنے اس عظیم لفظ جگر کو مدرسہ داخل کرایا. سب سے پہلے آپ نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، حافظ قرآن بنے. اس کے بعد علم دین حاصل کیا، نبی علیہ السلام شریعت کے وارث بنے. پھر آپ دلی میں آ گئے مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے. وہاں آپ پڑھتے تھے، اپنے استاد کے پاس رہتے. ان کے استاد کے پاس ایک آدمی آیا ملتان سے، اس کا نام تھا ابو بکر فراد. اس نے آ کر بتایا کہ ملتان کے اندر ایک بڑی عظیم المرتبہ شخصیت رہتی ہیں، ان کا نام ہے شیخ بہاؤالدین زکریا. بڑا مرتبہ ہے، بڑے کمالات بیان کیے. یہ بات محبوب پاک نے سنی، عقیدت تو ہوئی لیکن ان کے دل کے اندر خاص کشش پیدا نہ ہوئی. پھر اس نے بتایا کہ میں ملتان سے اجودن گیا، پاک پتن گیا، وہاں شیخ شیوخ عالم فرید الحق والدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں. جیسے ابو بکر کے نام سے یہ زبان سے یہ نام سنا، ان کے دل کے اندر بابا صاحب کی محبت گھر کر گئی. نام سنتی ہی ان کے دل کے اندر بابا صاحب کی محبت راسخ ہو گئی، بیٹھ گئی. اتنی اس نام سے لذت ملی کہ محبوب پاک فرماتے ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ بابا صاحب کا نام لیتا. ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ میں کہتا ہے یا شیخ فرید یا مولانا فرید. جب تک میں 10 مرتبہ آپ کا نام نہ لے لیتا مجھے قرار نہیں ملتا تھا. بن دیکھے ان دیکھے محبت ہو گئی ہے. یہ اصلی تعلق ہے جو ازل سے جڑا ہوا تھا. وقت گزرتا گیا، ہوتے ہوتے جب آپ علم کے مراتب طے کر چکے، روحانیت کی طرف توجہ دی کہ اب کسی کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، کسی کی رہنمائی لینی چاہیے، تو آپ واقعہ بڑا طویل ہے. آپ تشریف لے گئے پاک پتن شریف. جیسے ہی پہلی نگاہ بابا صاحب کی پڑی، بابا صاحب نے دیکھ کر یہ شعر پڑھا کہ آتش فراقت دل ہا کباب کردہ، اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ، سیلاب سیاقت جہاں خراب کرتا. اے نظام میں تو تیرا کب سے انتظار کر رہا ہوں، تیرے فراق نے میرے دل کو جلا کر رکھ دیا ہے، مجھے تیرے آنے کا انتظار ہے. بارگاہ میں پہنچ گئے، وہ کچھ حاصل کیا. آخر میں آپ نے حضرت محبوب پاک اپنی خلافت عطا فرمائی. بابا صاحب خود فرماتے ہیں، کتاب کے اندر یہ واقعہ ہے، ایک دن حضرت نظام الدین آپ کی بارگاہ میں تشریف فرماتے حاضر تھے. بابا صاحب نے فرمایا کہ اے نظام، میں یہ خلافت کسی کو دینے والا تھا، کسی کو دینے والا تھا کہ اسی دوران مجھے غیب سے آواز آئی کہ اے فرید ٹھہر جا، نظام آ رہا ہے، نظام آ رہا ہے، اور اس خلافت کی وہی لائق ہے، یہ اسی کی سپرد کرنا، کیونکہ پورے ہندوستان کے اندر نظام کا نظام چلے گا، یہاں کسی اور کا نظام نہیں چل سکتا. آپ آئے، آپ کو خلافت عطا فرمائی، خرق خلافت عطا کیا. اس کے بعد حکم دیا اب تم جاؤ ہانسی کے اندر، وہاں میرا خلیفہ بیٹھا ہے جمال الدین ہانسوی، اس سے اپنی اس خلافت نامے پر مہر لگواؤ، مہر تصدیق ثبت کرواؤ، مہر لگواؤ. آپ نے خلافت نامہ لیا، ہانسی تشریف لے گئے. حضرت جمال الدین علیہ رحمت نے آپ کو دیکھا، دیکھ کر فرمانے لگے سبحان اللہ کہ میرے پیر و مرشد نے کتنا عظیم پودا لگایا ہے. جب دیکھا نا نظام الدین محبوب الہی کو، دیکھ کر فرمایا سبحان اللہ کہ میرے پیر و مرشد نے کتنا عظیم پودا لگایا ہے.
کہ کیا تک اس درخت کے سائے میں اللہ کی مخلوق آرام کرے گی، قیامت تک لوگ اس کا پھل حاصل کریں گے، اس سے راحت حاصل کریں گے۔ اس کے بعد خلافت آنے پر مہر تصدیق ثبت کی اور نیچے لکھ رہا کہ ہزاراں درود و ہزاراں سپاس کہ گوہر سپردن بگوہر شناس، کہ ہزاراں درود ہوں، ہزاراں اللہ کے ہزارہ شکر ہوں کہ بابا صاحب نے یہ موتی اس کے حوالے کیا جو موتی کی قدر کرنے ہے، یہ روحانی موتی اس کے سپرد کیا گیا جو اس موتی کی قدر کرنا جانتا ہے۔ آپ کو خلافت نامہ مل گیا، دلی میں تشریف لے آئے، دلی کے ساتھ ریاض پور کا علاقہ ہے، وہاں آپ نے اپنی خانقاہ تعمیر کروائی، تشریف فرما ہوئے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ ایک وہ وقت تھا کہ جو وقت کا بادشاہ تھا وہ حسد کرنے لگا کہ اس خانقاہ کے اندر روزانہ نہ جانے کتنے ہزار آدمی سیراب ہوتے ہیں، انہیں جسمانی روحانی کام ملتی ہے، اتنا وسیع لنگر ہے ان کا، اتنا وسیع لنگر میرا بھی نہیں ہے۔ بادشاہ وقت حسد کرنے لگا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا غیاث الدین تغلق، وہ آپ سے بڑی حسد کرتا تھا۔ آپ یہ فیض دے کر، لنگر کی وسعت دے کر وہ بڑا حسد کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بنگال میں گیا کسی مہم پر، اس نے یہ وہاں سے خط لکھا، حکم نامہ جاری کیا کہ دلی میں میرے آنے سے قبل اے الدین تم دلی کو چھوڑ جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے، تمہارا یہاں ٹھکانہ نہیں ہے۔ حضرت محبوب پاک کے ایک خلیفہ تھے خواجہ احمد ایاس، اور وہ بادشاہ محمد شاہ غیاث الدین تغلق کے وزیر تھے۔ وہ خط لے کر آئے، محبوب پاک کی بارگاہ میں خط پیش کیا کہ یہ بادشاہ کا خط آیا آپ کے نام، اس کا حکم ہے کہ تم میرے آنے سے قبل دلی کو چھوڑ جاؤ، اگر تم رہے تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ آپ نے خط دیکھا، خواجہ احمد یاس سے فرمایا کہ اس خط کی پیشانی پر لکھ دو کہ ہنوز دلی دور است، ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے تم سے۔ دیکھیں اللہ والی کی آنکھیں کہاں تک دیکھ رہی ہیں۔ ہنوز دلی دور است، انہوں نے لکھ دیا اس کی پیشانی پر، اور فرمایا کہ کو دو کہ یہ خط واپس بادشاہ کو پہنچائے بنگال کے اندر۔ خط بادشاہ کو ملا، اس کا غصہ اور تیز ہو گیا کہ یہ میری رعایا ہو کر مجھے یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہنوز دلی دور است۔ اس نے پھر کلام بھیجا کہ اگر میں دلی آ رہا ہوں، اگر تم میرے آنے سے پہلے یہاں سے نہیں نکلے پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ پھر دوبارہ آپ نے یہ کلمہ فرمایا کہ ہنوز دلی دور است۔ ہوا کیا، جب بادشاہ بنگال سے مہم طے کر کے واپس لوٹنے لگا، اس کا ولی عہد تھا، ایک ولی عہد، اس کا نام تھا محمد شاہ تغلق۔ اس نے دلی کے باہر تغلق آباد ایک نیا شہر آباد کیا، اور ولی عہد کا یہ خیال تھا کہ جب بادشاہ دلی میں آئے گا، واپس آ رہا ہے، ہم اس کا دلی سے باہر نکل کر استقبال کریں گے، تغلق آباد کے اندر ہم اس کا استقبال کریں گے۔ اس نے نیا شہر تعمیر کرایا اور اس شہر کے اندر ایک محل بنوایا، لکڑی کا، پورا محل لکڑ کا تھا، فرش بھی لکڑ کے، چھتیں بھی لکڑ کی، دیواریں بھی لکڑ کی، پورا خوبصورت محل بادشاہ کی آرام کے لیے تیار کرایا گیا تغلق آباد کے اندر۔ اب بادشاہ بنگال سے لوٹ کر تغلق آباد پہنچ چکا ہے۔ دلی کی رعایا، وزراء، امراء، ولی عہد کے ساتھ بادشاہ کے استقبال کی بار آئی ہوئی ہے، استقبال ہو رہا ہے۔ اس محل کے اندر بادشاہ کو ٹھہرایا کہ یہ آپ ہی کے لیے تیار کروایا گیا ہے، اور ولی عہد نے کہا کہ آپ اس میں آرام کریں، آج رات آپ کو یہاں کھانا دیا جائے گا جس میں شہر کے تمام وزراء امراء شرکت کریں گے۔
सारा बंदोबस्त कर दिया गया। उसके बाद उसका जो वज़ीर था उसने हाथी लाए थे कि ये हाथी में बादशाह को तोहफतन पेश करूंगा और बादशाह इस हाथी पर सवार होकर दिल्ली के अंदर दाखिल होगा। बादशाह को कहा गया कि वज़ीर ने हाथी आपके लिए लाए हैं, बड़े अच्छे हाथी हैं, बड़े कीमती नस्ली हाथी हैं, वो आपके लिए वज़ीर लाया है। अब बादशाह बैठा हुआ था महल के अंदर, उस महल के अंदर जो खास बादशाह के लिए तैयार करवाया गया था, महल था, उसके अंदर बैठा हुआ था। बादशाह ने कहा कि हाथी तो यहीं ले आओ, मैं उनको देखता हूं हाथी हैं कैसे जो खास मेरे लिए लाए गए हैं। जैसे ही वो हाथी उस महल के अंदर दाखिल हुए, जो कि वो सारा लकड़ का था, उसके पाए भी लकड़ थे, वो महल हाथियों का बोझ बर्दाश्त न कर सका, वो सारे का सारा महल फौरन गिर गया, जमीन बोस हो गया। उसके अंदर बादशाह भी था, वो जरा भी थे, सारे उस महल के अंदर आ गए, नीचे दब गए, सारे हलाक हो गए, सारे खत्म हो गए, हलाक। तो साबित हुआ कि आपने क्या फरमाया, हुदूस दिल्ली दूरस्त, अभी बादशाह दिल्ली में दाखिल नहीं हुआ तो उसका खात्मा हो गया। अल्लाह वाले की जुबान से जो बात निकल जाए वो होकर रहती है। जुबान तो अल्लाह वाली की होती है, लेकिन उसमें ताकत खुदा की होती है कि ये लोग अल्लाह की सिफात के मजहर होते हैं, सिफात रब्बे कायनात के ये मजहर होते हैं। इनके हाथों में अल्लाह की ताकत आ जाती है, इनकी जुबान में अल्लाह की ताकत आ जाती है। एक और वाक़या याद है कि ये बादशाह था, एक मरतबा हसद की वजह से इसने कहा कि जितने मुरीदीन हैं निजामुद्दीन औलिया के, जितने मुतल्लिकीन हैं, किसी को दिल्ली शहर के अंदर किसी दुकान से कोई चीज खरीदने की इजाजत नहीं है। पूरे शहर के अंदर ये मुनादी करा दी गई कि कोई दुकानदार इस खानगाह के मुतल्लिकीन को सौदा नहीं दे सकता। इनके जितने मुरीदीन हैं, जितने मुतल्लिकीन हैं, कोई किसी को दुकानदार कोई चीज खरीद फरोख्त की नहीं दे सकता, ना अनाज दे सकता है, ना और कोई चीज। सारे लोग जो आपके मुरीदीन थे, मुतवस्सिलीन थे, परेशान हो गए, आपके पास आए कि या हजरत ये मामला है कि आज बादशाह का हुक्म हो गया शहर के अंदर कि कोई दुकानदार किसी को कोई सौदा नहीं दे सकता, अगर देगा तो इस दुकानदार की खैर नहीं है। जब आपने ये बात सुनी, फरमाया अच्छा तुम इस तरह करो, तुम निजामाबाद चले जाओ, निजामाबाद चले जाओ, वहां तुम्हें हर चीज मिलेगी। सबने पूछा यार निजामाबाद नाम का शहर तो यहां है भी नहीं, वहां हम कहां से तलाश करें। आपने फरमाया तुम जमुना, वहां दरिया जमुना, तुम जमुना के पार चले जाओ, वहां तुम्हें ये शहर मिलेगा। आपके जितने मुतल्लिकीन थे, जिनको चीज खरीदनी थी, जरूरत थी, वो सारे के सारे जमुना के पार चले जाते हैं। जमुना अबूर करके पार जाते हैं, पार क्या देखते हैं, पार एक बहुत बड़ा शहर आबाद है, बहुत बड़ा शहर आबाद है। उसके अंदर दुनिया की हर चीज मौजूद है, अनाज भी, गल्ला भी, जो जरूरियात जिंदगी होती है सब मौजूद है। लोगों ने जी भर के खरीदा, जो चीज खरीदनी थी खरीदी। जब पैसे देने लगे तो दुकानदार ने कहा कि भाई ये दुकानें, ये बाजार सारा महबूब पाक का बाजार है। ये सारा बाजार महबूब इलाही का है, निजामुद्दीन का है, और आपका हुक्म है कि किसी को किसी से पैसा न लिया जाए।